آج ربیع الاول کی 16 تاریخ تیسرے بدھ کا مبارک دن آ چکا ہے، اور جو بندہ بھی آج ربیع الاول کی 16 تاریخ تیسرے بدھ کے دن اللہ پاک کو اللہ پاک کے نام یا رزاقو سے پکارتا ہے تو میرا اللہ پاک اس کے رزق میں بے شمار کی برکت اور رحمت عطا فرماتا ہے۔ آپ نے یا وہاب اور یا رزاقو پڑھنا ہے۔ اللہ رب العزت کے یہ اسماء حسنہ ہے، ایک ایسا نام ہے جو عطا کرنے والا ہے، جو بے حساب دینے والا ہے۔ یہ رب کی پہچان ہے اور رب کا نام یا وہاب ہے۔ اس کو کثرت سے پڑھنے والے کے اوپر اللہ پاک کی خاص نظر کرم اور نظر رحمت ہوتی ہے، اور جو شخص بھی اللہ پاک کو یا وہابو اور یا رزاقو یعنی دونوں سے پکارتا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے بہت زیادہ اس کو رزق ملتا ہے، کیونکہ اس نام کے معنی ہی یا وہابو اے بہت زیادہ دینے والے، یا رزاقو اے روزی دینے والے، یعنی اے بہت زیادہ روزی دینے والے، ان دونوں ناموں کو ملا کر یہ مطلب بنتا ہے۔ تو اللہ والوں، آج ربیع الاول کی 16 تاریخ کو یہ عمل خود بھی پڑھنا ہے اور دوسروں تک بھی پہنچائیں، کیونکہ جو لوگ دوسروں کے لیے آسانی کرتے ہیں اللہ پاک پہلے ان کے لیے آسانی کرتا ہے۔ اب ذرا یا رزاقو کے معنی کو بھی سمجھ لیں۔ یا رزاقو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص نام ہے، جس کے معنی ہے سب کو رزق دینے والا۔ رزق صرف کھانے پینے کا نام نہیں، بلکہ وہ نعمت ہے جو ہماری زندگی کو بہتر بنائے، وہ بھی رزق ہے۔ صحت ملے تو وہ بھی رزق ہے، علم ملے وہ بھی رزق ہے، ایمان ملے وہ بھی رزق ہے، دوست اور محبت کرنے والے رشتے ملے وہ بھی حتیٰ کہ رزق ہے، دل کو سکون ملے یہ بھی رزق میں ہی آتا ہے۔ جب ہم یا رزاقو پکارتے ہیں تو گویا ہم اس ذات کو یاد کرتے ہیں جو ہر جاندار کو روزی دینے والا ہے، جو سمندر کی گہرائیوں میں رزق دینے والا ہے، آسمان میں پرواز کرنے والے پرندوں کو، جنگلی جانوروں کو، سب کا رازق اللہ رب العالمین ہی ہے، سب کا رزق اللہ رب العالمین کے ذمہ ہی ہے۔ وہ کسی کو بھوکا نہیں چھوڑتا۔ اگر کوئی بھوکا رہ بھی جائے تو اس کے پیچھے اللہ کی حکمت اور آزمائش چھپی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اس کے رازق میں کبھی کمی نہیں آتی۔ انسان جب رزق کے معاملے میں پریشان ہوتا ہے تو دل میں وسوسے پیدا ہونے لگتے ہیں کہ شاید کل کا کھانا کیسے آئے گا، شاید نوکری نہیں ملے گی، شاید حالات بہتر نہیں ہوں گے، مگر یا رزاقو کا ذکر ان وسوسوں کو بھی ختم کرتا ہے۔ یہ دل کو یہ یقین دلاتا ہے کہ میرا رب میرا رازق ہے، وہ مجھے کبھی خالی نہیں لوٹائے گا، جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے رزق بھی عطا کرے گا۔ یا وہابو یا رزاقو کا ذکر محنت کو بھی برکت میں بدل دیتا ہے، یہ انسان کی سستی اور کاہلی کو ختم کرتا ہے۔ اور آج ربیع الاول کی 16 تاریخ تیسرے بدھ کے دن جو بندہ بھی یا وہابو یا رزاقو کو پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے پورے سال کے دنوں کو پھیر دیتے ہیں، اس کے رزق میں، اس کے ایمان میں، اس کی صحت میں بے شمار کی برکت اور رحمت اترتی ہے، کیونکہ آج اللہ پاک خود صدائیں دے رہا ہے کہ مانگ میرے بندے تو مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اللہ کے محبوب بندوں نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اس دن اللہ کی یہ لاڈلی تسبیح صرف 11 بار پڑھ لیتا ہے تو آسمان سے رحمت کی بارش اترتی ہے، دل کی زنجیریں ٹوٹتی ہیں اور زندگی کے بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ رب کریم خود اعلان فرماتے ہیں، اے میرے لاڈلے بندے بتا تو مجھ سے کیا چاہتا ہے، مانگ، جو مانگے گا عطا کروں گا، جو سوال کرے گا پورا کروں گا، جو روئے گا اس کے آنسو کو قبول کر کے موتیوں میں بدل دوں گا۔ سوچو اللہ والوں، وہ رب جو بے نیاز ہے، جس کی ضرورت ہر کسی کو ہوتی ہے، وہ آج اپنے بندے کے لیے فرما رہا ہے کہ آ میرے سامنے ہاتھ پھیلا، میں تیری خالی ہاتھ واپس نہیں کروں گا۔ یہ لمحہ معمولی نہیں، یہ لمحے قسمت بدل دینے والے ہیں۔ جو بھی اس دن اللہ کی تسبیح کو صرف 11 بار پڑھتا ہے اللہ رب العالمین پڑھتے ہی اس کی تقدیر کے بنتالے کھول دیتے ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز کر دیتے ہیں، اس کی تقدیر نئی لکھ دی جاتی ہے، نصیب چمکنے لگتا ہے، غم دور ہوتے ہیں، حاجتیں ایک دن کے اندر پوری ہو جاتی ہیں۔ یہ صرف کہنے کی بات نہیں، یہ حقیقت ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں، ان اعمال کو پڑھ کر کروڑوں لوگوں نے اپنی قسمت کو چمکا لیا۔ اپنی آنکھوں سے اگر آپ لوگ کامیابیوں کو دیکھنا چاہتے ہو اور اپنے بگڑے ہوئے کام کو سنوارنا چاہتے ہو تو پھر آج ربیع الاول کی 16 تاریخ تیسرے بدھ کے دن یہ خاص اعمال، یہ خاص وظائف پڑھ کے اللہ پاک کو راضی کر لو اور پورے سال کے دنوں کو پھیروا لو۔ اللہ پاک کی رحمت سے بڑا کچھ نہیں ہوتا، وہ رحمت جب حرکت میں آتی ہے تو پہاڑ بھی ہل جاتے ہیں، سمندر بھی راستہ دے دیتے ہیں، لوہے محفوظ پر لکھی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اور ایک فقیر جو بادشاہ بننا چاہتا ہے، آج کا دن اسی کے لیے ہے، جس میں اللہ رب العالمین خود صدائیں دلوا رہے ہیں کہ آؤ میرے در پر جھکو، مانگو، میں عطا کروں گا۔ یہ لاڈلی تسبیح دراصل اللہ کی محبت کا پیغام ہے،
یہ ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ ہمارا رب ہم سے کتنا قریب ہے، وہ رب جو ہمیشہ ہمارے شے رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ ہماری آہیں سنتا ہے، ہمارے دل کے دکھ کو جانتا ہے، ہماری خاموشی میں چھپے درد کو بھی پہچانتا ہے۔ آج وہی رب اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے، لاڈلے مانگ جو چاہیے، مانگ رزق مانگ، اولاد مانگ، صحت مانگ، سکون مانگ، کامیابی مانگ۔ آج کے دن میرے خزانوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، میں عطا کرنے والا ہوں اور میرے خزانے لامحدود ہیں۔ اللہ والوں، یہ لمحہ نصیب والوں کو ملتا ہے، ہر کسی کو یہ موقع نصیب میں نہیں آتا۔ وہ اللہ کی قربت جو حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ آج ربیع الاول کی 16 تاریخ تیسرے بدھ کے دن اس عمل کو چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لے، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لے، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل اور یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں، جگہ کی کوئی قید نہیں۔ جب آپ کو وقت ملے، جب آپ کو موقع ملے، آپ اس عمل اس وظیفے کو پڑھ کے اپنی قسمت کو چار چاند لگوا سکتے ہیں۔ اور بالخصوص یہ عمل میری بہنوں کے لیے ہے جو رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں اور رشتے نہیں آ رہے، اگر آتا بھی ہے تو وہ دیکھ کر چلے جاتا ہے۔ تو میری ان تمام بہنوں سے میری گزارش ہے کہ آج اس خاص وظیفے کو پڑھ کے اللہ پاک سے دعا کرنے کی ضرورت ہے، رب سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ وہ رب جو آسمانوں کو اٹھائے اور زمین کو بچھائے ہوئے ہے، وہ آپ کی بند تقدیر کے تالوں کو کھول دے گا، آپ کے رستے کی ہر رکاوٹ کو ہٹا دے گا، بہترین رشتوں کے اسباب کر دے گا۔ اگر آپ لوگوں کو یوں لگنے لگا ہے کہ ہمارا نکاح ہوگا ہی نہیں، ہماری شادی ہوگی ہی نہیں، وہ تمام میری بہنیں آج اس عمل کو پڑھ کے، اس وظیفے کو پڑھ کے وہ اللہ رب العالمین سے جو بھی مانگیں گی، میرا اللہ پاک ان کی ہر دعا، ان کی ہر حاجت کو قبول فرمائے گا، کیونکہ آج کا دن رب کریم سے مانگنے کا دن ہے، آج کا دن اللہ پاک سے جھولیاں بھروانے کا دن ہے۔ اور جو بندہ بھی آج اللہ رب العالمین کی معرفت پانا چاہتا ہے، وہ آج ربیع الاول کی 16 تاریخ تیسرے بدھ کے دن یہ خاص عمل پڑھ کے اللہ پاک کو راضی کر لے۔ اللہ پاک سے وہ جو دعا کرے گا، وہ جو حاجت کرے گا، اللہ پاک اس کی ہر حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ جو لوگ کرائے کے مکانوں پر دھکے کھاتے ہیں اور اپنا گھر چاہتے ہیں، وہ بھی ربیع الاول کے اس بابرکت مہینے میں اللہ پاک سے مانگ سکتے ہیں، اپنی عرضی اللہ کی بارگاہ میں پہنچا سکتے ہیں۔ میرا اللہ پاک ان کے رزق میں بے شمار کی برکت اور رحمت نازل و نزول فرمائے گا۔ میری وہ بہنیں، میرے وہ بھائی جو تقریباً پریشان حال ہیں گھر کی تنگ دستی کی وجہ سے، لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے، وہ بھی اس عمل اس وظیفے کو پڑھ کے اپنے گھر کو جنت جیسا بنا سکتے ہیں۔ تو اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کو سماعت کر لیں۔ وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا، مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں۔ یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا، جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں۔ اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے، رب کی توجہ مل سکے۔ ادب کے دائرے میں بیٹھیں۔ سب سے بڑی بات کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں۔ اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے، اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے، پاؤں سن ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے، جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں، چوکڑی بھی کہتے ہیں، آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں۔ لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے، سر جھکا کر بیٹھنا ہے۔ اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے، پھر آپ نے سب سے پہلے نہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں۔ اللہ والوں رب سے ہر روز استغفار کرا کرے، اللہ پاک سے روز والا اپنے گناہوں کی توبہ کرا کرے، اور اللہ والوں دل سے توبہ کرا کرے۔ دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے، یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں۔ ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ثواب دلوا سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے، متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے، وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا۔ وہ رب ہے،
سب سے بڑا بادشاہ، ہر کسی کو بنانے والا، کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں؟ تو اللہ والوں ادب سے بیٹھیں۔ بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ یار خدا کے بندو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو، یار رب کی جو وحدانیت ہے، رب کی جو روحانیت ہے، جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے؟ ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا، ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں، اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں، ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں، آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے، کوئی بیمار ہے، شفا چاہتا ہے، کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، یا پھر کوئی مقروض ہے، یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ کی کوئی حاجت ہے، بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جب کوئی بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ محبت سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں صرف ایک بار سبحان اللہ پڑھتا ہے تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے جو روز محشر سایہ بن کر اس کے لیے ابھرے گا۔ سبحان اللہ کے معنی ہیں اللہ کی تعریف بیان کرنا۔ جب آپ سبحان اللہ پڑھتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں یہ بندہ کون ہے جو مجھے سبحان اللہ سے پکار رہا ہے؟ یہ کون بندہ ہے جو میری پاکی بیان کر رہا ہے؟ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے فرشتوں، جاؤ میرے بندے کی ہر دعا قبول فرما دو، وہ جو مانگتا ہے اس کو عطا کر دو۔ یہ سبحان اللہ پڑھنے والے کی شان ہوتی ہے۔ اللہ والوں، یہی وہ کلمہ ہے، یہی وہ کلمات ہیں، یہی وہ کامل وظیفہ ہے جسے اللہ والے کامیاب ہو جاتے تھے۔ لیکن دوستوں، آج ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، آج ہمیں وظائف کا استعمال کرنا نہیں آتا، فائدہ اٹھانا نہیں آتا۔ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اللہ والوں، رب پر ہمارا جو توکل ہے، جو بھروسہ ہے، وہ کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے آج آپ لوگوں نے رب کو سبحان اللہ کہہ کر پکارنا ہے، اور اس طریقے سے پکارنا ہے جیسا کہ آپ لوگ رب کا دیدار کر رہے ہوں۔ اللہ والوں، میں خدا کی قسم کھا کے یہ بات کہنے کو تیار ہوں کہ جو بندہ رب سے محبت سے مانگتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ ملتا ضرور ہے۔ اگر کوئی بندہ بولتا ہے نا کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ رب اپنے دربار سے کبھی بھی اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا۔ اللہ والوں، وہ رب تو کافروں کو نواز رہا ہے، وہ آپ کو کیوں نہیں نوازے گا؟ آپ تو اتنے اچھے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد بھی رب آپ کو عطا نہیں کرے گا؟ کرے گا۔ اللہ والوں، بس اپنے اندر غلطی تلاش کرو، خود کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو۔ آج جس طریقے سے وظیفہ پڑھ رہے ہو، کل اس سے زیادہ محبت سے پڑھو۔ اللہ والوں، میں بھی اپنے آپ کو روزانہ ٹھیک سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ والوں، نماز میں پہلے میرا بھی دل نہیں لگتا تھا، لیکن اب نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ رب سے محبت ہو گئی ہے، اب عبادت کرنے کا دل کرنے لگا ہے۔ اور میں جب نیت باندھتا ہوں نا، ایک آپ کو راز کی بات بتاتا ہوں۔ آج آپ جس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، جیسے نیت کی میں نے فجر کی 2 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کی، یہ آپ لوگ نیت کرتے ہیں نا، لیکن میں خود کو یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں وہ خوش نصیب ہوں جو کہ آج اللہ پاک کی عبادت کر رہا ہوں۔
ایسے بہت سے لوگ ہیں رب ان کو عبادت کی توفیق نہیں دے رہا، لیکن رب نے مجھے چنا اپنی عبادت کے لیے، میں بڑا خوش نصیب ہوں، میں اس طریقے سے نیت کرتا ہوں۔ تو یقین کریں ظہر کی نماز پڑھنے کا بھی دل کرتا ہے، عصر کی پڑھنے کا بھی دل کرتا ہے، مغرب کی پڑھنے کا بھی دل کرتا ہے، عشاء کی بھی پڑھنے کا دل کرتا ہے، تہجد پڑھنے کا بھی دل کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اپنے دل میں رب کی محبت پیدا کر لو۔ تو اللہ والو، اس جو نام کا معنی ہے، جو مطلب ہے وہ یہی ہے، رب کی تعریف بیان کرنا، رب کی بزرگی بیان کرنا، رب کی پاکی بیان کرنا۔ تو آپ لوگوں نے پہلے نمبر میں سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا توجہ سے ملاحظہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ یہ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ یہ دو بار ہو گیا، سبحان اللہ یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والو کتنا وقت لگتا ہے؟ صرف 11 بار سبحان اللہ پڑھنا ہے، کتنا وقت لگے گا؟ آسانی پڑھ لیں گے یہ لوگ، آپ خود جانتے ہیں یہ بات کہ سبحان اللہ پڑھنے میں بہت زیادہ وقت نہیں لگتا، آرام سے پڑھ لیا جاتا ہے۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ یا فتاح اور یا رزاق۔ یا فتاح رب کریم کا بڑا زبردست نام ہے جس کے معنی ہوتے ہیں ایک کھولنے والے، رستے کھولنے والے، اور یا رزاق کا مطلب ہوتا ہے اے روزی دینے والے۔ یا فتاح رب کریم کا صفاتی نام ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، جس کے معنی ہے کھولنے والی ذات۔ تو اللہ والوں یہ بہت ہی خاص اور شرطیہ عمل ہے، یقین کریں بڑا شرطیہ وظیفہ بتا رہا ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا 100% کامیابی ملے گی، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں 100% آپ لوگ کامیاب ہو کر رہیں گے۔ اللہ والوں یا فتاح آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، رب کو کس طریقے سے یا فتاح اور یا رزاق کہہ کر پکاریں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اس عمل میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں، یقین کریں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے آرام سے پڑھنا ہے، ادب سے پڑھنا ہے، اور کوشش کریں یکسو ہو کے پڑھیں۔ جس طریقے سے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں یا فتاح یا رزاق، یہ دیکھیں یا فتاح کا مطلب کیا؟ کھولنے والا۔ آپ کو میں ترجمہ بتا رہا ہوں، اس کے معنی کیا ہے کہ جب آپ لوگ پکار رہے ہو رب کو تو آپ کو پتا ہو کہ میں کس طریقے سے پکار رہا ہوں اور اس صفت کے معنی کیا ہیں۔ یا فتاح کھولنے والا، یا رزاق رزق دینے والا، یعنی کہ آپ لوگ رب سے بول لیں میرے مولا میرے لیے میرے رزق کو کھول دے، مجھ پر آسانی کر دے۔ اور یا فتاح کی ایک اور خاص بات بتاتا ہوں کہ رب نے اپنے اس نام کی قسم ارشاد فرمائی ہے کہ رب نے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں اپنے اس نام کی، جو مجھ سے مانگے گا میں دوں گا، بس اس نام سے پکارو۔ تو سوچیں اللہ والوں، جب میں آپ کو اتنی گہری گہری باتیں بتا رہا ہوں تو کامیابیاں کیوں نہیں ملیں گی؟ لیکن بات کیا ہوتی ہے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ ویڈیو مکمل دیکھیں۔ آپ لوگ جلد بازی کرتے ہیں اللہ والوں، گھنٹوں آپ لوگ دوستوں کے پاس فضول گزار دیتے ہیں، لیکن جو رب کی بات سننے کا وقت ہوتا ہے اس کے اندر آپ لوگ جلد بازی کرتے ہیں۔ اس وقت کامنٹ سیکشن میں بولتے ہیں کہ جلدی بتایا کرو، ٹو دا پوائنٹ بات بتایا کرو۔ اگر اللہ والوں اتنے لوگ پریشان حال ہیں، ٹو دا پوائنٹ میں کیا بولو کہ 4 بار پڑھ لو 5 بار، میں تو تھمبنیل میں لکھ دیتا ہوں یہ بات کہ یہ وظیفہ ہے، آپ لوگ تھمبنیل میں دیکھ کے پڑھ لیں۔ لیکن بات کیا ہے، جو لوگ دیکھیں ضرورت مند ہوتا ہے نا وہ پوری ویڈیو دیکھے گا۔ تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ 1-2 بندے ویڈیو دیکھیں لیکن وہ پوری دیکھیں، ان کو فائدہ ہو، تاکہ میرا تو بیڑا پار ہو نا، اللہ پاک مجھ سے بھی تو رحم کرے آپ لوگوں کے ہی وسیلہ جلیلہ سے۔ تو اللہ والوں دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا فتاح یا رزاق پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجیے گا۔ یا فتاح یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا فتاح یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا فتاح یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا فتاح یا رزاق کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا فتاح یا رزاق ان دونوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ دیکھیں تھوڑا زیادہ ہے 100 بار پڑھنا، لیکن اتنا خاص زیادہ نہیں ہے۔ ہاں وہ بات ہو سکتی ہے کہ پہلے نمبر پہ آپ کو 11 بار بتایا، آپ کو بتا رہا ہوں کہ 100 بار پڑھنا ہے، بآسانی پڑھ لیں گے، 3-4 منٹ لگیں گے، اس سے زیادہ نہیں لگنے والے، لیکن کامیابی 100% ہے۔ میں بار بار یہ بول رہا ہوں، اللہ پاک آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ عطا فرمائیں گے، یہ تو گارنٹی بات ہے۔ اور اپنے وظیفے کو، جو آپ کی نیت ہے، آپ لوگ جس کی چیز کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ دولت کے لیے پڑھ رہے ہیں یا شہرت کے لیے، اپنے گھر کے لیے پڑھ رہے ہیں، ایک بار ذہن میں رکھیں، کوئی ایک خواہش ایسی رکھیں اپنے دماغ میں اور اس پر ہی فوکس کر کے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی وہ حاجت لازمی پوری ہوگی۔ یہ اتنا خاص عمل ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جب آپ لوگ یا فتاح یا رزاق پڑھ لیں، کوشش کریں کہ اپنے سامنے نا کوئی 1 مٹھی چینی یا چاول، کوئی گندم کے دانے جو آپ کے پاس موجود ہوں، رب کی راہ میں صدقہ کرنے کے لیے، چڑیاؤں کے لیے، اور جو چیلے وغیرہ ہوتی ہیں، بس پرندوں کو آپ نے وہ دانہ ڈالنا ہے۔ تو لہٰذا اس کے لیے سوچیں کہ جو آپ کے پاس موجود ہو وہ آپ لوگ اس کے مطلب کہ 1 مٹھی اپنے پاس رکھ لیں تاکہ صدقہ کر سکیں۔ اور صدقہ گناہوں کو آپ کو پتہ ہے اس طریقے سے مٹاتا ہے جیسے گویا پانی، جس طریقے سے آگ جو ہے وہ پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ تو یہ حدیث ہے، یہ بخاری کی حدیث میں آپ کے آگے بیان کر رہا ہوں۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، بڑا ہی خاص وظیفہ ہے، اور یہ دعا بھی ہے اور قرآن پاک کی یہ آیت بھی ہے، اور یقین کریں یہ نبوی عمل ہے۔ یہ تیسرے نمبر پہ جو آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ نبوی عمل ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، بہت بڑا وظیفہ ہے اور اللہ والوں کا بتایا ہوا ہے۔ یقین کریں کوئی اپنے پاس سے نہیں بتا رہا، یہ اللہ پاک اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے، اور نبی پاک نے خود اس وظیفے کو بہت بار پڑھا ہے، نبیوں نے بہت بار پڑھا ہے۔
جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہیں، آپ بھی جو ہے وہ اس دعا کو کثرت سے پڑھتے تھے اور سخت پریشانی کے عالم میں پڑھتے تھے. اور اگر آپ پر بھی پریشانی کا وقت ہے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں. یہ قرآنی آیت بہت ہی خاص ہے جس کے معنی کیا ہیں؟ پاک ہے رب کی ذات. اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ پاک ہے اور وہی سب سے بہترین کارساز ہے. آپ بس دیکھیں کتنے چھوٹے الفاظ ہیں اور کتنے بڑے ان کے معنی ہیں. بس جو عقل والے ہیں یقین کریں بہت بڑی نشانی ہے اس کے اندر یہی. حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے. اور یقین کریں یہ تلوار سے تیز عمل ہے جو میں آپ کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا بتا رہا ہوں. اب آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کا ایک بہت ہی پیارا اور بابرکت نام ہے یا ربنا. آپ نے اینڈ میں یا ربنا پڑھنا ہے. دوستو یا ربنا ایک ایسا پر اثر اور محبت والا نام ہے. یہ ایسی محبت بھری پکار ہے جو سیدھا عرش الہی تک پہنچتی ہے. یہ صرف کلمات نہیں، یہ صرف نام نہیں، یہ بندے اور رب کے بیچ براہ راست تعلق ہے. رب وہ ذات ہے جو ہمیشہ پیدا کرنے والا، پالنے والا اور ہمیں سنبھالنے والا، ہر لمحے ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے. اور جب ہم لوگ کہتے ہیں یا ربنا تو یہ گویا دل سے نکلنے والا ایک درد بھری صدا ہے جو زبان سے نکل کر سیدھا اللہ رب العالمین کے حضور یعنی دربار میں پیش ہو جاتی ہے. اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا ربنا کہنا ایسے ہے جیسے ایک بچہ بھوکا ہو، پیاسا ہو اور مجبور ہو کر اپنی ماں کو پکارتا ہے اور ماں اپنی ساری مصروفیت چھوڑ کر اسے گود میں اٹھا لیتی ہے. فرق بس یہ ہے کہ ہمارا رب ماں سے بھی زیادہ یعنی 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم پر مہربانی کرتا ہے. وہ کبھی اپنے بندے کو خالی نہیں لوٹاتا. تو اللہ والوں آخر میں آپ نے یا ربنا پڑھنا ہے اور جو شخص بھی آج یہ عمل پڑھے گا وہ اللہ پاک کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. دل میں سکون اور چہرے پر نور اور زندگی میں رحمت آنا شروع ہو جاتی ہے. جب کوئی بندہ دعا شروع کرنے سے پہلے یا درمیان میں یا ربنا کہتا ہے تو اس کی دعا زیادہ عاجزی اور محبت کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوتی ہے اور قبولیت کے امکانات بھی پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. غم، قرض، بیماری، تنہائی، بے سکونی جو بھی مشکل ہو یا ربنا کی تقرار یعنی دل میں ورد کرنے سے، زبان سے پڑھنے سے اللہ پاک غیب سے رستے استوار فرماتا ہے. یہ پکار بندے کو رونے، تڑپنے اور سچی توبہ کی طرف لے جاتی ہے. اللہ اپنی شان کے مطابق پھر بخش بھی دیتا ہے. یا ربنا پڑھنے والا جلدی رو پڑتا ہے کیونکہ یہ کلمات اور الفاظ ہمارے دل کی سختی کو توڑ دیتی ہے اور ہمارے دل میں عاجزی پیدا کرتی ہے، چہرے پہ نور پیدا کرتی ہے. تو اللہ والوں آپ لوگوں نے آخر میں رب ذوالجلال کو یا ربنا سے پکارنا ہے. یہ بڑا ہی درد بھرا اور بہت ہی پیارا محبت والا وظیفہ ہے. اب اللہ والوں کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کیجئے گا. یا ربنا یہ 1 بار ہو گیا، یا ربنا یہ 2 بار ہو گیا، یا ربنا یہ 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا ربنا کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ لوگوں نے یا ربنا کو صرف اور صرف آپ نے یا ربنا کو 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے. جب آپ لوگ 11 بار یا ربنا پڑھ لیں اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا تو پھر یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا. اب اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد اپنی جھولی پھیلا کر اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ والوں دعا کرنی ہے. دعا عاجزی والے انداز میں کرنی ہے اور 3 بار پہلے اے میرے مالک و مولا کہنا ہے یا پھر اے میرے پروردگار، یا آپ کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے دعا مانگنی ہے. اللہ والوں آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی. یہ عمل بہت ہی زیادہ خاص عمل ہے، یہ وظیفہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے. بس آپ نے عاجزی کے ساتھ پڑھنا ہے. بس آپ نے اللہ رب العالمین کے دربار میں ایک بالکل ہی دل سے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، تڑپتے ہوئے پڑھنا ہے. میرا اللہ پاک آپ کی تڑپ کو، آپ کے رونے کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول کرے گا. اللہ والوں آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی، آپ کا رزق ضرور بڑھا دیا جائے گا. بس آپ نے اس درد بھرے وظیفے کو، اس خاص عمل کو سچے دل سے پڑھنا ہے. انشاءاللہ میرا اللہ رب العالمین آپ پر اپنی خاص رحمت فرمائے گا. اگر آپ لوگوں کی کوئی خواہش ہے، کوئی حاجت ہے، کچھ یعنی کہ روحانی معاملات ہیں تو کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.